ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ہسپتال عباسی خلافت کے زمانے میں 872 عیسوی میں مصر میں قائم کیا گیا تھا، مگر یورپ کے اندر پہلا ہسپتال 1286 میں ہولی اسپرٹ کے نام سے جرمنی میں بھی قائم ہوا تھا، جو آج بھی چل رہا ہے۔ جرمن قوم دوسری جنگ عظیم میں مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ برباد شدہ جرمنی کو برطانیہ، روس اور امریکہ اور فرانس نے مل کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر 1999 میں جرمن قوم نے دیوار برلن گرا کر دنیا کے سامنے اپنی محنت سے یوں برتری ثابت کی کہ آج کا جرمنی اور اس کی معیشت دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ یہاں یونیورسٹی لیول تک تعلیم بالکل مفت دی جاتی ہے۔ برآمدات میں جرمنی تیسرے نمبر پر ہے اور یورپ کے تمام ملکوں کو معاشی ترقی میں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ جرمینک قوم نے ایشیا کے کس ملک سے ہجرت کی تھی اور جرمنی میں آباد ہوئی تھی؟ دنیا کی پہلی سب سے بڑی رومن امپائر کو جرمنی کے کس قبیلے نے ختم کر دیا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کی مکمل تاریخ اور ہٹلر کی کہانی، بہت کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد علی اوان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، جرمنی سینٹرل یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے نارتھ میں بالٹک، ساؤتھ میں کوہ الپس کے خوبصورت ترین پہاڑ، ڈنمارک، پولینڈ، چیک ریپبلک اور مغرب میں سوئٹزرلینڈ، فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ واقع ہیں۔ جرمنی کا ٹوٹل رقبہ 3,57,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ جرمنی کی آبادی 8,31,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ 1856 میں جرمنی کے ایک علاقے میں ایک ایسی وادی دریافت ہوئی تھی جہاں 3 لاکھ سال پہلے نیڈرتھل انسانوں کی پوری بستی قائم تھی۔ ہومو سیپین انسانوں کی آمد جرمنی میں 10,000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ انسان انڈو یورپین اقوام تھی جنہوں نے ترکی کے علاقے اناطولیہ سے یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان انسانوں نے جرمنی کے اندر کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کا آغاز کیا تھا اور اولین جرمن دیہات بھی آباد کیے تھے۔ 4500 قبل مسیح یہاں پہلی کارڈڈ تہذیب نمودار ہوئی تھی، البتہ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق 1000 قبل مسیح میں یہاں کلٹس تہذیب سب سے زیادہ خوشحال تھی۔ اس تہذیب کا مرکز دریائے سینوئی کے کنارے آباد ہینی برگ نامی شہر تھا۔ 750 قبل مسیح میں جرمنی میں گال قوم آ کر آباد ہو گئی تھی۔ گال قوم کا اصل وطن سینٹرل ایشیا تھا اور یہ آرین نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان قوموں نے 1500 قبل مسیح میں سینٹرل ایشیا سے کاکیشن ریجن کے ذریعے یورپ میں ہجرتیں کی تھیں۔ خواتین و حضرات، پہلی صدی قبل مسیح میں رومن امپائر کے مشہور جنرل چولیس سیریز نے جرمنی کو فتح کر کے رومن سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ تاہم گال قوم کو جب بھی موقع ملتا وہ روم کے خلاف بغاوت کر دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جرمنی کے اندر کئی مزید علاقوں میں اپنی آباد کاری بھی شروع کر دی تھی۔ رومن سلطنت جو جرمنی کے پڑوس میں واقع تھی، گال قوم ان کے لیے مسلسل خطرے کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ تیسری صدی عیسوی میں جرمنی میں کئی مزید قومیں آباد ہو گئی تھی، جن میں ویسی گوت، آسٹروگوت، ویڈلز، برگینز، فرینک، بربرین شامل تھیں۔ بربرین قوم کے ایک بادشاہ نے رومن سلطنت کا 476 عیسوی میں خاتمہ کر دیا تھا۔ یوں جرمنی اور یورپ کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں جو انڈو یورپین اقوام نے بنائی تھی۔ جیسے 5ویں صدی عیسوی میں جرمنی اور آسٹریلیا کے درمیان فرینکش سلطنت قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد میروونجن امپائر نے 6 صدی عیسوی میں جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا پر مشترک حکومت بھی کی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ کنگڈم آف برگینڈز اور لیمبارڈ بھی جرمنی کے ایک حصے پر قابض تھی۔ 9ویں صدی عیسوی میں چارلس میکن نے تمام جرمن ریاستوں کو متحد کیا تھا۔ اس کے علاوہ چارلس میکن فرانس، آسٹریلیا، جرمنی پر بھی قابض تھا۔ 800 قبل مسیح میں یورپ لیوس سوم نے چارلس میکن کو ہولی رومن امپائر کا شہنشاہ بنا دیا تھا۔ یوں جرمنی ایک پاپائی اسٹیٹ بن گیا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک جرمنی در حقیقت ہولی رومن امپائر کے بجائے پوپ آف ویٹیکن کے اختیارات میں تھا۔
پوپ نے شہنشاہ اور عوام دونوں کو مذہبی طاقت سے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ تاہم 1338 میں لوئس چہارم کے دور میں ایک معاہدے کے بعد جرمنی کو 6 بڑی ریاستوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا تھا اور پوپ کے اختیارات بھی کم کر دیے گئے تھے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے کوئی بھی بادشاہ پوپ کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا، مگر اب ان اختیارات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 1347 سے 1352 تک جرمنی میں بلیک ڈیتھ نامی جرمنی کی 30% آبادی ہلاک کر دی گئی تھی۔ 1517 میں جرمنی میں مارٹن لوتھر نے عیسائی مذہب کے ایک نئے جدت پسند پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک جرمنی کے اندر 300 سے زائد شاہی ریاستیں بھی قائم ہوئی تھیں، جن میں ایسبرگ روم اسٹیٹ اور پرشین جرمنی 2 اہم ریاستیں تھیں۔ دوستو 1806 میں نیپولین بوناپارٹ نے جرمنی کو فتح کر کے تمام شاہی ریاستوں کو ختم کر کے متحدہ جرمنی ملک بنایا تھا۔ 1815 میں ویانا کنونشن میں جرمنی کی شاہی ریاستوں کو دوبارہ بحال کر کے ایک کنفیڈریشن بنائی گئی تھی۔ 1860 میں جرمنی کی ایک شاہی ریاست پرشیا کے بادشاہ فریڈرک ولیم 4 نے تمام جرمن ریاستوں کو پرشیا کا حصہ بنا دیا تھا۔ 1871 سے 1918 تک پرشین بادشاہ جرمنی کے حکمران رہے تھے۔ 1911 میں جرمنی کے بادشاہ کیسر ولیم نے آسٹریلیا ہنگری لڑائی کے بعد ورلڈ وار 1 شروع کر دی تھی۔ 1918 میں جرمن فوجوں نے بغاوت کے بعد جرمن بادشاہت کا خاتمہ کر دیا تھا اور ورلڈ وار 1 کا خاتمہ شکست کی صورت میں قبول کر لیا تھا۔ اس کی شرائط حد تک امیز تھی۔ جرمنی کو کئی ہزار کروڑ کا جرمانہ ادا کرنا پڑا، نیز تمام کالونیاں چھوڑنی پڑی اور اپنا ایک اہم صوبہ بھی دینا پڑا تھا۔ ویورز، اسی سال جرمنی کو ایک ریپبلک ملک بنا دیا گیا تھا۔ تاہم ایک فوجی جرنیل ہٹلر نے 1932 میں ڈکٹیٹرشپ کا رائج قائم کرنے کی نازی جرمنی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور ریپبلک جرمنی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی کی پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ عظیم شروع کر دی تھی، مگر اتحادی افواج نے نک کر اسے شکست دے دی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جس میں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ہے۔ دونوں کے درمیان دیوار برلن کے ذریعے تقسیم کیا گیا تھا، مگر 1999 میں ایک تحریک چلی اور جرمن قوم نے دیوار برلن کو گرا کر ایک متحدہ جمہوری جرمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔